بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شروره ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. تمام تعریفیں اور ہر قسم کی بڑائیاں حمد و ثنا شکر و تحمید صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو ایک ہے، اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں. ہماری رشد و ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جنہیں ایک مبارک اور بابرکت کتاب ہدا یعنی قرآن مجید دے کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا. بعدہ درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، آج میں جو عنوان آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوا ہوں وہ مہینے کی مناسبت سے ہے، اور وہ ہے کیا ماہ سفر نحوست والا مہینہ ہے؟ انشاءاللہ العزیز اس عنوان پر میں آپ کے سامنے چند باتیں قرآن و حدیث کے ذریعے سے پیش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے اور ہم تمام لوگوں کو اسلام کی سچی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جو بدعقیدگی پیدا ہو گئی ہے، برے افکار و نظریات کے ہم دل دادہ ہو گئے ہیں، یا اللہ ان تمام نظریات اور برے عقائد اور شرکی اعمال سے ہمیں اجتناب اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سفر اسلامی کیلنڈر کے حساب سے
اسلامک سال کے حساب سے یہ دوسرا مہینہ ہے. پہلا مہینہ محرم اور دوسرا مہینہ سفر. اس مہینہ کو بعض لوگ سفر المظفر بھی کہتے ہیں اور بعض لوگ سفر الخیر بھی کہتے ہیں. پہلے اس کی تحقیق کر لیتے ہیں. علماء محققین اور محدثین نے اپنی تحقیق پیش کی ہے اس سلسلے میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث وارد نہیں ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے نام کے ساتھ مظفر کا یا الخیر کا اضافہ فرماتے ہو. جیسے کہ بہت سارے لوگ اس کو اضافہ فرماتے ہیں. تو اس سلسلے میں صحیح احادیث کوئی نہیں ہے. البتہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر وہ اس نیت سے اضافہ کر رہے ہیں, لاحقہ کا استعمال فرما رہے ہیں سفر کے ساتھ, تو درست ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صادر نہیں ہے, لیکن جو لوگوں میں بدعقیدگی پیدا ہوگی اس مہینے کے تعلق سے, ان سے بچنے کے لیے اگر اس کا استعمال کر رہا ہے تو درست ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کا استعمال نہ کرے تبھی درست ہے. اب آئیے سفر کا معنی کیا ہوتا ہے. محققین نے سفر کے معنی کئی بتائے. سب سے اہم معنی ہے خالی ہونے کے, ورنہ اس کا معنی کئی اور بتائے جاتے ہیں کہ سفر کا معنی ہوتا ہے پیلا ہونا, اس لیے پیتل کو بھی کہتے ہیں, یا جس میں ایک بیماری پھیل جاتی ہے پیلا پن ہونے کی, یرقان جسے ہم کہتے ہیں, اس بیماری کو بھی سفر کہتے ہیں. الغرض اس کے کئی اور نام ہیں, لیکن سب سے زیادہ اس نام کا ترجمہ جو مشہور ہے وہ ہے خالی ہونے کے. اب یہ سفر کا مہینہ کیوں پڑا؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی عرب 4 حرمت والے مہینے کی حرمت کو تسلیم کرتے تھے, اس کا پاس و لحاظ رکھتے تھے. ذی القعدہ, ذی الحجہ اور محرم, یہ 3 پیدر پہ اور ایک باقی. تو ان 3 مہینوں میں کسی طرح سے لڑائی روک دیتے تھے, اور لوٹ مار, چوری, ڈاکہ زنی, رہزنی, ان تمام برے اعمال سے اور ان تمام برائیوں سے بچ کر کے ان 3 مہینہ میں اپنے گھروں میں گزارتے تھے. یہ 3 مہینہ, اور جب 3 مہینہ گزر جاتا تھا, محرم کا مہینہ گزر جاتا تھا, تو پھر عرب جو عادت کے متوالے تھے اسی عادت میں لگ جاتے تھے. اس لیے اپنے گھروں کو خالی کر کے, بعض لوگ خالی کرنے کی وجوہات کئی بتائے ہیں کہ جیسے کہ عرب اپنے کھانے پینے کے انتظام کرنے کے لیے یہاں وہاں جایا کرتے تھے, تو اس لیے اس کا گھر خالی ہو جاتا تھا. اس لیے اس مہینہ کا نام سفر پڑ گیا کہ خالی کرنا. یہاں اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ عرب ایک لڑاکو قوم سمجھی جاتی تھی, زمانہ جاہلیت میں وہ لڑا کرتے تھے, قتل و غارت گری اس کا پیشہ تھا, لوٹ مار اور چوری کرنا, ڈاکہ زنی کرنا, قتل کرنا, یہ ان کا پیشہ تھا. اور جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ مارے جاتے تھے, بہت سارے لوگ قتل کیے جاتے تھے. اس طرح گھروں کے گھر خالی ہو جاتے تھے, اس لیے اس مہینہ کا نام سفر پڑ گیا. میں نے کہا اس مہینے کی وجوہات اور وجہ تسمیہ کئی اور بتاتے ہیں, لیکن سب سے مشہور یہی ہے. تو چونکہ لوگوں کے خالی ہونے سے اپنا گاؤں, اپنا شہر, اپنا گھر خالی کر کے جنگلات میں, بیابانوں میں, سڑکوں پہ, راستوں پہ اپنے اوقات اور دن گزارا کرتے تھے, اس لیے اس کا گھر خالی ہوتا تھا, اس لیے اس مہینے کا نام سفر پڑ گیا. بعد اس کی وجہ تسمیہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ جس وقت عرب مہینوں کے نام رکھے گئے, مہینوں کے نام مختص کیے, تو اس وقت سفر کا مہینہ جو رکھا گیا وہ موسم کے لحاظ سے کہ پتجھڑ کا مہینہ, بہار کا مہینہ, پتجھڑ کا مہینہ جس میں پتے پیلے ہو جاتے ہیں, موسم پیلا ہو جاتا ہے, ہر قسم کے پھل فروٹس یا ہر قسم کے جو باغات ہوتے ہیں وہ پیلے پڑ جاتے ہیں, تو اس لیے اس کا نام سفر پڑ گیا. سفر کا ایک معنی پیلا کے بھی آتا ہے, اور سفر کا ایک معنی صفر سے بھی مشتق مانتے ہیں, 0 کے معنی میں جو آتا ہے. تو یہ سب ہے اس کے سفر کے معنی اور اس کے وجہ تسمیہ, نام رکھنے کے وجہ تسمیہ.
اب اس مہینے میں جو جہالت سے بھرے ہوئے عقائد ہیں، جو ان کے نظریات ہیں، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. زمانہ جاہلیت میں اس سفر کے متعلق لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ مہینہ برا مہینہ ہے، یہ مہینہ نحوست والا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے. اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، آسمان سے آفات اترتے ہیں، اور اس مہینے میں آدمی بیمار پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور اس مہینے کی نحوست عرب میں زمانہ جاہلیت میں بہت مشہور تھی، اس لیے یہ عقیدہ اس میں رائج تھا. کوئی آدمی شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، خوشیاں کی تقاریب نہیں منائے جاتے تھے، اپنے کاروبار شروع نہیں کرتے تھے. اگر یہ عقیدہ تھا کہ اگر کاروبار شروع کیا جائے تو وہ کاروبار مکمل نہیں ہوتا، اس میں فائدے نہیں ہوتے، نقصان ہی نقصان ہوتا، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے. اس لیے یہ عقیدہ تھا کہ اگر شادی بیاہ اگر کسی نے کر لی تو پھر وہ شادی ہمیشہ کے لیے نہیں، بلکہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ 6 مہینہ کے بعد اس میں دراڑ پیدا ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتے ہیں، یا کسی ایک کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، دولہا ہو یا دلہن ہو. اور یہی عقیدہ زمانہ جاہلیت کا، یہی عقیدہ نسلن بعد نسلن ہم مسلمانوں میں بھی رائج ہوتے گیا اور ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین کا شکریہ منائیے کہ آج کل وہ لوگ بھی جو طرح طرح کے دیگر مہینوں میں رسم و رواج کو ایجاد دے کر کے اپنے آپ کو شریعت کا لبادہ اڑا کر کے دین کا کام سمجھتے ہیں، وہ لوگ بھی اس مہینے کو خیر کا مہینہ مانتے اور نحوست سے خالی مہینہ مانتے. تو یہ سب ہے اس مہینے کی نحوست، اس مہینے کے تعلق عقائد، بالخصوص یہ عقیدے، یہ نظریہ، یہ افکار ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جو جہالت میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، یا بالخصوص مردوں کے مقابلے میں عورتیں ہیں. پھر اس مہینے کے تعلق سے یہ نظریہ بھی ہے کہ 13 تیزی، بہت ساری جگہ پر 13 تیزہ بھی بولتے ہیں. تو شروع کے 13 دن کو بہت ہی منحوس مانا جاتا ہے، اور یہ سارے عقیدہ ان 13 دنوں میں اپنے آپ کو بچنے کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خیر و برکت سے خالی، شادی بیاہ وغیرہ وغیرہ نہیں کرتے. تو بالخصوص 13 دن. پھر اس مہینے کے آخری 4 شنبہ بدھ، اس کے تعلق سے بھی برا عقیدہ ہے، برا نظریہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بیماری لگی، ایک مرتبہ آپ بیمار پڑے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صحت یاب عطا فرمایا، صحت شفا عطا فرمایا. تو یہ آخری 4 شنبہ تھا، آخری بدھ کا دن تھا، بیماری سے شفا ملی. آخری 13 دنوں کے اندر بیمار ہوئے، یعنی اس مہینے کے 13 دنوں، شروع کے 13 دنوں میں، اور پھر بیماری لمبی چڑھتی گئی یہاں تک کہ آخری 4 شنبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت یابی ملی، شفا یابی ملی. اس خوشی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 4 شنبہ کو اچھے کھانا بنائے، اور پھر کھانا بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے سیر و تفریح کے لیے. اس لیے کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم بھی اسے 4 شنبہ کو نہیں، آخری 4 شنبہ کو، آخری بدھ کو انواع و اقسام کے کھانا بنائیں گے، مرغ و ماہی تیار کریں گے، رقم کے دسترخوان بچھائیں گے. پھر گھر سے باہر جا کر کے یہاں تک کہ اس کی پیروی کی جاتی ہے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز زمین پر چلے تھے، گھاس پر چلے تھے، تو ہم بھی سب زمین پر اور گھاس پر چلیں گے. اس لیے بہت سارے لوگ ہیں گھر سے باہر یہ خوشیاں منانے کے لیے نکل جاتے ہیں، بالخصوص عورتیں. تو یہ سب برے عقائد اور برے نظریات اس مہینے کے تعلق سے. اب آئیے شریعت میں کیا کوئی ہے اس کی وقت؟ کیا شریعت اس سلسلے میں کوئی نحوست مانتی ہے اس مہینے کو؟ نہیں، بالکل نہیں. میں سورہ یونس کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھا ہوں. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی آدمی اس تکلیف پہنچانے سے اللہ رب العالمین کو نہیں روک سکتا. یا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ساتھ کوئی فائدہ کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فائدہ کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کرنے کے لیے
جس بندے کے ساتھ چاہتا ہے بھلائی کرتا ہے. یہ ایک آیت. پھر سورہ شورا کی آیت ہے, آیت نمبر 30 شاید. اللہ رب العالمین اس آیت نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی تمہارے اوپر مصیبت یا بلائیں یا آفات یا نقصان یا جو کچھ بھی تمہارے اوپر پہنچتی ہے تمہارے اپنے برے کرتوت کا نتیجہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا اور واضح انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے فرمایا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر. لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حام ولا سفر, یہ بخاری کی روایت ہے. اور اسی طرح کے کئی اور روایت بھی ہے مختلف الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ میں. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوہ ولا سفر ولا حامۃ. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر فرمائے اور اس حدیث کے راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کی نحوست نہیں ہے, کوئی چھو چھات والی بیماری نہیں, سفر کی نحوست نہیں ہے, اور پھر نہ کوئی چڑیے کی کوئی نحوست یعنی الو کی کوئی نحوست ہے, اور نہ کوئی بیماری ہے ایسی جو چھو چھات والی ہو. تو ایک آدمی ایک دیہاتی فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بیابان میں ریگستان میں چل رہے ہوتے ہیں اور بالکل بیمار سے پڑے رہتے ہیں, لیکن ایک بیمار اونٹ کے پاس جاتے ہیں تو اس کو خارش لگ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ جس اونٹ سے اس کو خارش, دوسرے اونٹ کو خارش لگی ہے تو پھر اس اونٹ کو کس نے یہ خارش پیدا کیا؟ یقینی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ بیماری چھوت چھات کی بذات خود کوئی نقصان دہ نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے کسی کو نقصان نہ پہنچانا چاہے. تو اس حدیث میں سفر کا لفظ بالخصوص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے, سفر کا مہینہ نحوست کا مہینہ نہیں ہے. پھر جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں بہت سارے عقیدے, برے عقیدے رکھتے ہیں, بہت سارے افکار, بہت سارے خیالات رکھتے ہیں. ایک یہ خیال ہے کہ بہت سارے لوگ اس مہینے میں سفر سے باز رہتے ہیں, سفر پر نہیں نکلتے. کہتے کہ اگر آپ سفر پر نکلو گے تو آپ کو نقصان ہوگا, ایکسیڈنٹ ہو کر کے آپ مر جاؤ گے, کوئی اور بھی مصیبتیں آ جائے گی, آپ کا سفر فائدہ مند نہیں ہوگا, آپ اس مہینے میں سفر پر مت نکلو. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں. تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی حدیث ثابت ہے؟ بالکل نہیں. بلکہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بھی کرتے ہیں. دوسرے مہینے کی طرح اس مہینے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات کے سلسلے میں بھیجے ہیں, کئی مقامات پر بھیجے ہیں, اور اس مہینے کے تعلق سے شادی نہ کرنے کے تعلق سے لوگوں میں مشہور ہے. تو آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دیکھیں گے حدیثوں میں آئیے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری لاڈلی فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی اسی سفر کے مہینے میں کیا ہے. جو لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سب کچھ مانتے یعنی شیعہ حضرات, وہ لوگ بھی اس مہینہ کو منحوست والا مہینہ مانتے, اور اپنے اماموں میں سے بہت سارے امام اربعین حسینی مناتے اس مہینے میں, اور بالخصوص چہارشنبہ اسی سے تعلق ہے, آخری جو چہارشنبہ ہے اسی سے تعلق ہے. یہ سب کچھ من گھڑت ہے, اگر ہے بھی تو زمانہ جاہلیت کے برے عقیدے اور غلط افکار اور غلط نظریات ہیں, شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب شریعت کا لبادہ اڑا دیا جاتا ہے, شریعت کا نام دے کر کے یہ لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں جبکہ شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ گزرا, کیا صحابہ کرام نے کوئی مخصوص عبادتیں کی؟ جیسا کہ آج لوگ 13 دنوں بالخصوص شروع کے 13 دنوں میں اپنے آپ کو نحوست سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کو بے برکتی سے بچنے کے لیے, بیماری سے بچنے کے لیے مخصوص قسم کی عبادتیں کرتے ہیں. جیسے مخصوص قسم کی روزہ رکھتے ہیں, مخصوص نمازیں بھی پڑھتے ہیں. جی ہاں, نماز بھی پڑھتے ہیں. کہتے ہیں چاش کے وقت اگر کوئی 4 رکعت نماز پڑھے گا اور یہ نماز بھی
17 مرتبہ سورۃ الکوثر، 15 مرتبہ سورۃ الاخلاص، 1 مرتبہ معوذتین، اور پھر یہ نمازیں مخصوص انداز میں پڑھے گا اور بھی چیزیں ملاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان 13 دنوں میں آفات و بلیات جو آسمان سے نازل ہوتے اس سے محفوظ رکھے گا. یہ من گھڑت جہالت سے بھری ہوئی چیزیں، شریعت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحابہ کرام سے کوئی ایسا عمل صادر ہی نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے اور اس مہینے میں خاص طور پر 13 دنوں کو منحوس سمجھاؤ. نعوذ باللہ من ذالک. وہ منحوس کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے بھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لگی تھی، اور بالخصوص وہ بیماری جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا. حالانکہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا ہم مطالعہ کریں گے. میں حوالہ دے رہا ہوں صرف 2 کتابوں کا، میاناس اور مشہور زمانہ اور انعام یافتہ، سب سے اول انعام یافتہ، اور میں سمجھتا ہوں اہل حدیث کے سارے گھرانوں میں یہ کتاب ہوگی، الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب. اس میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر رحمت للعالمین، یہ 2 کتاب، صرف 2 کتابوں میں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لگی. اس سلسلے میں 2 اقوال ہیں. ایک قول تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لگی تو یہ سفر کے مہینہ میں نہیں بلکہ اس کے بعد ربیع الاول کے مہینہ میں، اور یہ 13 یا 11 دن بیماری لی اور اسی بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئے. ایک قول یہ. دوسرا قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لگی تو سفر کے مہینے میں، یعنی آخری دنوں میں یہ بیماری لگی. اور کیا بیماری تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے سے واپس آ رہے تھے، تدفین و تکفین کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے کہ آپ کے سر میں درد اٹھا، اور اسی بیماری یہ بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو انتقال فرما گئے. تو سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بیماری کا تذکرہ یہ لوگ کر رہے ہیں، جس بیماری کا حوالہ دے کر کے اپنے آپ کو خوشیاں مناتے اور انواع و اقسام کے ڈش بناتے، کھانا بناتے، مرغ و ماہی بناتے اور سیر کے لیے باہر نکلتے، یہ حوالہ دے کر کے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم شفا یاب ہوئے، صحت یاب ہوئے، تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری نہیں لگی تھی. کسی دوسرے مہینے، دوسرے سال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں بیماری نہیں لگی تھی. بس ایک ہی بیماری کا تعلق اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بیماری میں آپ کا انتقال ہوا جس میں آپ انتقال ہوئے تھے. یہ سفر کا 2 اقوال میں بیان کرو. تو صحیح بات یہ ہے پھر لوگ کس بہانہ سے اور کس ناحیے سے انواع و اقسام کے، یہاں تک کہ ان کی عورتیں جو یہ لوگ مناتے ہیں آخری بدھ میں خوشیاں، یہاں تک کہ ان کی عورتیں اچھے کپڑے سلاتے، ایسے کپڑے عید اور بقرعید میں بھی نہیں سلاتے، نہیں بناتے نئے جوڑے، نہیں بناتے ایسے اقسام انواع کے ڈش اور کھانے، مرغ و ماہی کے دسترخوان نہیں لگاتے جو بدھ آخری شہر سمبا کے لگاتے اس مہینے کے. تو یہ سب شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے. خود آپ اپنے آپ کو بیماری جنم دے لیتے ہو، بیماری سے بچنے کے اپائے بھی کر لیتے ہو، اور پھر خود اپنے آپ کو خوشیاں مناتے ہو، خود اپنے آپ کو غمی بھی مناتے ہو. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے جس حدیث سے یہ ثابت ہو ذرہ برابر. ایک حدیث سفر کے تعلق سے، ایک حدیث ہے. اس حدیث کی حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گا. پہلے حدیث سنیے. کہتے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من بشرنی بِإِخْرَاجِ سَفَرٍ بَشَّرْتُهُ بِالْجَنَّةِ. کتنی جسارت ہے. کہا کہ جس نے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی بشارت مجھے سنائی میں اسے جنت میں داخل ہونے کی بشارت دیتا ہوں. اللہ اکبر. کیسی حدیث سے گھڑ لیتے ہیں. صرف سفر کی چلے جانے کی بشارت دے اور پھر اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت دے، کوئی عمل کی ضرورت نہیں. اس حدیث کی تحقیق میں علماء محققین، علماء سرچ کرنے والے اور علماء جو حدیثوں پر ان کی ساری زندگی گزری ہے، بالخصوص ان کی علماء ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے کہا یہ حدیث من گھڑت ہے. حدیث کی مستند حدیث کی کسی بھی کتاب میں یہ حدیث نہیں پائی جاتی ہے. اور بالخصوص میں اپنی طور پر کہہ رہا ہوں کہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اور امام باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات کہا. ارے ہماری علماء کو چھوڑو جس کے بارے میں تم تہمتیں لگاتے ہو کہ ہر حدیث کو ضعیف، ہر حدیث کو موضوع قرار دے دیتے. ارے تمہارے علماء ہی کہہ رہے ہیں کہ حدیث من گھڑت ہے، موضوع ہے، ضعیف بھی نہیں
بلکہ موضوع کا موضوع یعنی اپنی طرف سے گھڑ کر کے پیش کر دیا ہے اور شریعت کا نام دے دیا ہے. من بشرنی بخروج سفر بشرتہ والجنہ، بشرتہ بالجنہ. دوستو شریعت ایسے توہمات سے اور ایسے برے عقائد سے بالکل پاک اور صاف ہے. ہم اس دین کے متوالے ہیں، ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلھا کا نہارھا، اتنا صاف اور شفاف دین ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑے، جس پر عمل کرنا، جس کا پیرو بننا، جس کا عقیدہ رکھنا، یہ ہم اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے. ہمارا دین ایسا توہمات سے بالکل خالی ہے. یہ توہمات، یہ بری عقیدے، یہ شرکی اعمال، یہ غلط افکار، یہ غلط نظریات سے ہمارا دین بالکل پاک اور صاف ہے. آپ کا دین ہوگا ایسا، آپ کی شریعت ہوگی ایسی، لیکن ہمارا شریعت اسلامیہ ان تمام برے عقائد سے، باطل نظریات سے اور برے افکار سے بالکل پاک و صاف ہے. اسی بات پر ہمارا ایمان ہے، اسی بات پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار بھی ہیں. پھر یہ کہ اس کو اسلام کا لبادہ اڑا دیتے، اسلام کا عمل بتا دیتے. بہت سارے جگہ پر قرآن پڑھنے والے کو بھی جمع کرتے ہیں، جس طرح شب برات میں کرتے ہیں. شعبان کے مہینے میں قرآن پڑھنے والے کو بھی جمع کر لیتے اپنے گھروں میں اور پھر قرآن پڑھاتے ہیں کہ ہمارا گھر نو سے. ارے آپ کے برے اعمال کی وجہ سے آپ کی زندگی میں برائی آئی، کوئی نحوست آ گئی ہے، کوئی آپ کو نقصان پہنچا ہے، تو آپ اپنے برے اعمال کو صحیح اعمال سے بدلو، نہ کہ شریعت کے اوپر آپ الزام لگاؤ. یہ شریعت کی طرف سے. اس لیے میرے بھائیو، سفر کے مہینے کے تعلق سے کوئی بھی آدمی ذرہ برابر بھی کوئی وہم و گمان اپنے دماغ میں پیدا کرے گا تو اس کا ایمان جاتا رہے گا، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا دین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے رات اور دن، مہینے اور سال ہے. اللہ رب العالمین نے بنایا. کیا کسی بندے کے لیے، اپنے مخلوق کے لیے ایسا دن، ایسا مہینہ بنائے گا جو اس کے لیے خیر و برکت سے خالی ہو، اس کے لیے آسمان سے وبائیں نازل کرنے والا دن ہو؟ ایسا دن بنائے گا اللہ رب العالمین؟ نہیں بنائے گا. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لوگ زمانے کو گالی دیتے ہیں، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں. میرے ہاتھوں میں رات و دن کو الٹ پلٹ کرنا. کس کو آپ گالی دے رہے ہیں؟ کس کو آپ بدنما کر داغ لگا رہے ہیں؟ کس کے عقیدے کو آپ خراب کر رہے ہیں؟ آپ اپنے عقیدے کو، آپ اپنے افکار کو، آپ اپنے نظریات کو. اس لیے میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں سے آپ توبہ کیجئے. توبہ کرنے کے سلسلے میں بھی اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو کسی نحوست سے کوئی نقصان پہنچا اور اس کا عقیدہ ہے کہ فلاں آدمی سے مجھے نقصان پہنچا ہے، بلی راستے سے گزر گیا مجھے نقصان پہنچا ہے، تو فوراً یہ دعا پڑھے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اے اللہ، نحوست نہیں ہے سوائے تیری طرف سے، یا خیر نہیں ہے سوائے تیری طرف سے. اے اللہ، تیرے علاوہ کوئی معبود حق نہیں. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جس کا بھی عقیدہ اس قسم کا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر منائی. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اسلامی عقائد پر جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ، صحیح عقیدہ، صحیح دین، صحیح شریعت، اے اللہ اس کے اوپر ہمیں جمے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور تا حیات اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں فخر کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمیں یہ پاک صاف دین عطا فرمایا ہے، یہ پاک و صاف ہمیں شریعت عطا فرمائی ہے، جو شریعت اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے. بالخصوص ایک دعا کے تعلق سے میں آپ سے درخواست کروں گا. ہم سبھی جانتے ہیں جمعیت تلنگانہ کی طرف سے بھی اعلان ہوا ہے کہ عبداللہ باجوبیر صاحب کئی دنوں سے اس کی طبیعت ناساز چل رہی ہے اور ہاسپٹلائز ہیں اب تک الحمدللہ. اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بالخصوص اور دیگر سارے مسلمانوں کو اے اللہ صحت یابی عطا فرمائے، تندرستی عطا فرما. اے اللہ صحت تامہ اور کاملہ نصیب فرما اور ہم تمام لوگوں کو پریشانی کو دور فرما. اے اللہ ہم تمام لوگوں کو فلاح نصیب فرما، کامیابی نصیب فرما اور ایسے برے عقیدے اور برے نظریات اور برے افکار سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.